جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کے سامنے رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی. پتہ نہیں کون سی بات ایسی آ گئی جس پر بیٹے نے یوں کہہ دیا ابا جان، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آئی کی نہ ہوئی کی بلکہ تلوار نکال کے سونت لی. فرمایا وہ میرے بچے، نبی کا معاملہ ہو، نبی کی بات ہو، یہ آئی ہوئی اگر مگر کہاں سے آ گئی؟ اگر آئندہ تیری زبان پہ لیکن آ گیا تو باپ نہیں رہے گا، بیٹا نہیں رہے گا، پھر تیرے اور میرے درمیان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار فیصلہ کرے گی. عقیدہ تو نظریہ دے کے چلے گئے، اب کون سے تم عقیدے نظریات کی بات کرتے ہو؟ کردار امت کے سامنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پیش کر دیا. یقین جانو وہ لوگ کہنے کے حقدار تھے، کہلوانے کے حقدار تھے، وہ لوگ سننے کے حقدار تھے. مدینے کی گلیوں سے گزرا کرتے تھے، ملک شام میں نجف میں گزرا کرتے تھے، پاکستان میں پشاور تک آ گئے. رب اکبر کی قسم ہے لوگ انہیں عمر کے نام سے، لوگ انہیں ان کے نام سے نہیں جانا کرتے تھے بلکہ غلامان محمد کے نام سے جانا کرتے تھے. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، ہاتھوں کو لے کر تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، اکابرین علماء دیوبند زندہ. میں پچھلے دنوں ظفروال کے اندر میرے عزیزوں سے روزے کے لیے گیا، شکرگڑھ کا اجتماع آ رہا ہے. وہاں کے علاقے والوں نے، حلقہ 2 نمبر والوں نے میرے عزیزوں اللہ اکبر علماء کی جماعت مانگی. تمام حافظ آباد سے علماء اکرام گئے. میں نے کہا جا کے 3-4 دن سکون کروں گا، آرام کروں گا، موج مستی کروں گا. لیکن وہاں جگہ جگہ بیان، ہر گھر کے اندر، ہر مسجد کے اندر بیان. مجھے پنجاب کالج کے اندر بلا لیا گیا. کا 2 پورشن ہے، لڑکوں میں بھی آپ نے بات کرنی ہے، لڑکیوں میں. میں نے کہا پردہ کروا دو. کہنے لگے مولانا یہاں تو نظریات ہی کوئی نہیں، کنسیپٹ ہی کوئی نہیں. میں نے کہا مجھے اتنا بتائیے ادارہ دینداروں کا ہے یا غیر دینداروں کا ہے؟ مسلمانوں کا ہے. شادی حال جتنے ہیں، کوئی ایجوکیشن والی اکیڈمی اسکول ہیں، اور میرے عزیزوں جا کے پوچھو تو صحیح، تو غیر محرم کے ساتھ غیر محرم کو بٹھا دیتا ہے، اور کردار بچی کے اندر رابعہ بصری والا تلاش کرتا ہے، کردار بچے کے اندر عبد القادر جیلانی والا برداشت کرتا ہے، اور چہرے ننگے کر کے ایک دوسرے کے ساتھ ٹانگیں جوڑ کے بٹھا دیتا ہے. ایمانداری کی بات ہے، گانے والوں کا کردار آئے گا، حضرت جنید بغدادی کا کردار نہیں آئے گا. 400-500 بچیاں میرے سامنے لا کے بٹھا دی گئی، اور کوئی بچی تک 15 سال کی، 17, 18, 20 سال کی. میں نے کہا 51ویں سال میں جا رہا ہوں تو میری بیٹیوں کی مانی دو، تو میری بھتیجی بھانجوں کی مانی دو، دوتے پوتروں کی مانی دو. 35 سال 23 سال میں تمہارے سے بڑا ہوں. آنکھیں بند کر کے پہلے 3 مرتبہ میں نے بچیوں سے کہا استغفار پڑھو، اللہ میری آنکھ کے شر سے تمہیں بچائے، تمہاری آنکھ کے شر سے مجھے بچائے. لیکن میں اتنا بغیرت بھی کوئی نہیں کہ جو دیو بیٹی ہو میں اسے پیار کی نگاہ سے دیکھوں. اللہ کی قسم میں نے اس سے ایک ہی بات کی، اللہ نے میرے دل میں ڈال دی. میں نے کہا جب تمہارے پاس کوئی رشتہ آتا ہے سب سے پہلے کہتے ہو پڑھا لکھا، کسی مولوی صاحب کا رشتہ آ جائے، کسی داڑھی والے کا رشتہ آ جائے، بیٹی فوراً چٹک کے امی کو کہے گی، ابو کو کہے گی نہیں میں نہیں کرتی داڑھی والے سے رشتہ، میں نہیں کرتی، اس کو کوئی چھوٹی داڑھی کرا لے. اللہ اکبر. مجھے ایمانداری سے بتا، داڑھی کے میں اپنے باپ کے گھر سے لایا یا اپنی اماں کے گھر سے لایا؟ یہ داڑھی تو مجھے تاجدار مدینہ روح قلب و سینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تحفے میں عطا فرمائی. یہ پگڑی تو مجھے وہاں سے ملی ہے، اس کا تعلق مدینے کے ساتھ ہے، داڑھی کا تعلق تو مدینے والے کے ساتھ ہے، اس لباس کا تعلق تو مدینے والے کے ساتھ ہے، مولیزم کا تعلق تو مدینے والے کا ساتھ ہے. او میری بچیوں، تم داڑھی پگڑی پر انگلی اٹھاتے ہو، رب اکبر کی قسم ہے تم کردار مصطفیٰ پہ انگلی اٹھاتے ہو. بس میرا اتنا کہنا تھا. میں نے کہا میری بچیوں بتاؤ دنیا دار اور دیندار میں کیا فرق ہے؟ دیندار مولوی ہے، دیندار صحابہ کا غلام ہے، دیندار اللہ کا بندہ ہے، دیندار ختم نبوت کا مجاہد ہے. دنیا دار کون ہے؟ کاروبار ہے، دکان والا ہے. میری بچیوں بتاؤ یہی فرق ہے. تم قیامت کے دن سیدہ فاطمہ کو کیا منہ دکھاؤ گی؟ قیامت کے دن سیدہ زینب کو کیا منہ دکھاؤ گی؟ حضرت حفصہ عائشہ کو کیا منہ دکھاؤ گی کہ میرے گھر والے اس کی طریقے سے ان کو کردار سے نفرت تھی، میرے ابے کے میرے نانے کے کردار سے نفرت تھی. اللہ کی عزت کی قسم ہے اس حال کے اندر جب بچیاں بیٹھی تھی ایسے دھاڑے مار مار کے رونے لگی. 2 بچیاں اٹھ گئی اور اٹھ کے کہنے لگی مولوی صاحب
हमारा एक सवाल है। मैंने कहा बेटी बता क्या सवाल है? कहा मौलवी साहब ये दीन तू कहाँ से लेके आया? ना हमारे अब्बे ने बताया, ना हमारे टीचर ने बताया, ना हमारी उस्तानी ने बताया, ना हमारे मौलवी साहब ने बताया। बता ये दीन कहाँ से लेके आया? मौलवी साहब कैसे माफी मिलेगी? अब तक हम बगैर दीन के, बगैर गफलतियां जिंदगी गुजारती रही, और इंशाअल्लाह आज तौबा करती हैं, बुर्का लेके आएंगी। रब्बे काबा की कसम है, उस हाल के अंदर ऐसे रोने की आवाज आ रही थी जैसे बाप के जनाजे पे कोई रोता है। मेरे अजीजों, मैं किरदार कहाँ से लेके आऊं? कौन सी गली में तलाश करूं? कौन से मकान में तलाश करूं? कौन से मोहल्ले में तलाश करूं? मैं दुश्मनों की बात नहीं करता, मैं हिंदुओं घरानों की बात नहीं करता, मैं सिखों की बात नहीं करता। या तो आज के रसूल होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पे डाके डाल रहा है। क्यों इस उम्मत के नौजवान को दाढ़ी पगड़ी का कल्चर पसंद कोई नहीं? ये मेरा आपसे सवाल है। तुम्हारे 4 बजे तक यहाँ बैठने का, मेरे 4 बजे तक यहाँ बैठने का क्या फायदा हुआ कि सुबह जाकर फजर की नमाज हमारी कजा हो जाए, सुबह खुदा की कसम नाश्ते पर अल्लाह याद ना आए, बाथरूम में जाते हुए अल्लाह याद ना आए, मेरे अजीजों वुजू करते हुए अल्लाह याद ना आए। तुम्हें बच्चों को स्कूल जाना याद है, कॉलेज के अंदर बेटियों को भेजना, अपनी बच्चियों को एकेडमी का वक्त याद है, नमाज का वक्त क्यों नहीं याद आता? मालूम हुआ हमारे प्यार में कमी कोई नहीं, हमारे किरदार के अंदर बहुत कमी है। 4 साल हो गए रियासत मदीना की बात करते हुए, मुझे कोई सरोकार नहीं रियासत मदीना का निजाम कायम हुआ या नहीं हुआ, लेकिन जब रियासत मदीना का नाम आता है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम आता है, सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम आता है, खुलफाए राशिदीन हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम आता है, हज़रत हसन अमीर मुआविया का नाम आता है, कौन सा किरदार उम्मत के सामने पेश करोगे? क्रिकेटों के नाम याद है, फुटबॉल वालों के नाम याद है, हॉकी वालों के नाम याद है, वॉलीबॉल वालों, कबड्डी वालों के नाम याद है, लेकिन माजरत के साथ अपने घरों में चले जाओ, मेरे बच्चों को सहाबा के नाम का पता कोई नहीं, सहाबियात के नाम का पता कोई नहीं। पता नहीं हमारी माएँ नबी की घरवालियाँ कितनी है, नबी की बेटियाँ कितनी है, नबी के बेटे कितने थे, कितने दुनिया से चले गए। उलमा ने मोहम्मद का क्या किरदार है? आज हमारा बच्चा रुआत, हमारा बच्चा इससे ना आशना है। लोगों, पैगाम भी पूरी दुनिया तक पहुंचाओ, किरदार भी पूरी दुनिया तक पहुंचाओ। किरदार क्या था? जनाब उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जुमे की नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद नबवी में आ गए। अबू अय्यूब अंसारी कौन है? मेज़बान रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। आज बंदा कहता है मेरे कोल है कोई नहीं, मैनू दीन नहीं आंदा, मैनू कुरान नहीं आंदा, मैं क्या करूं? अबू अय्यूब अंसारी के घर में चरपाई कोई नहीं थी, अबू अय्यूब अंसारी के घर में चूल्हा कोई नहीं था, आपके घर के अंदर तवा कोई नहीं था, आपके घर के अंदर रोटी पकाने का साजो सामान कोई नहीं था, लेकिन मेरे अजीजों, बीवी थी जिसने हौसला बढ़ा दिया। या तो बीवी हौसला किरदार घराने के अंदर अबा कमाल है। अल्लाह अकबर, घर नहीं आता तब मुसीबत है, घर आ जाता है तब मुसीबत है। खुदा के वास्ते अपने घरों में हांडी चूल्हे के कल्चर को मेरी बच्चियों, अल्लाह अकबर, मोबाइल के ऊपर अपनी अपनी बात अपने अपने मेरे अजीजों, फॉलोअर बनाने के लिए कोई पराठे बना रही है, कोई फॉलोअर बनाने के लिए मेरे अजीजों कोई हलीम बना रही है, दलीम बना रही है। खुदा पाक की कसम है, यहाँ फॉलोअर बढ़ाने के लिए ये कर रही हो, सब्सक्राइबर करने के लिए ये किया जा रहा है, वहाँ बढ़ाओ। रब्बे काबा की कसम है, मैदान माशर में मेरी बहन खड़ी हो, मेरी माँ खड़ी हो, अल्लाह की कसम सैयदा आयशा की नजर पड़ जाए और देख के कह जाए मोहम्मद की गुलाम आ रही है, फरमा बरदार आ रही है। ऐसा किरदार उम्मत के सामने लेके आओ। जनाब अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मस्जिद नबवी के दरवाजे पे ले लिया। कहा उमर क्या बात है, तो आज लेट क्यों आया? सारी मस्जिद नमाजियों से खचा खच भरी पड़ी हुई है, आखिरी सब में भी जगह बैठने की कोई नहीं। उमर क्या हम तेरे नौकर है, पहले से आके बैठ जाए। ए उमर क्या बात है, इतनी देर से क्यों आ गया? कोई वावेला न किया, कोई मेरे अजीजों कोई वहां पे हद जारी न की, अपना दुर्रा ना दिखाया, तलवार ना निकाली। जनाबे अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़कर बोसा दे के रोने लग गए और पकड़ के मिंबर के करीब ले आए। और मैं और लोगों, जब तक इस जैसे लोग दुनिया के अंदर मौजूद रहे, किसी भी हाकिम वक़्त को खुदा की मर्जी के खिलाफ फैसला करने की इजाजत नहीं मिलेगी। रीजन क्या बयान किया, वजह क्या बयान की, क्यों देर से आया? बिजली चली गई थी, पानी गर्म करने के लिए गैस खत्म हो गई थी।
ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے ہیں، اپنے کرتے کا پلہ دکھا دیا، پھر کیا کہا؟ ٹھنڈا ہو کا برا، ٹھنڈی سانس بھری، فرمایا خدا بھلا کرے عبداللہ کی اماں کا، عبداللہ بن عمر، اللہ بھلا کرے عبداللہ کی اماں کا۔ اے ابو ایوب انصاری تو میرے باہر کو جانتا ہے، میرے گھر کو نہیں جانتا، رب اکبر کی قسم ہے 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کے پاس ایک ہی کرتا ہے، 8 دن اسے ہٹاتا ہے، دن رات پہنتا ہے، جب جمعے کا دن آتا ہے تو اس کپڑے کو، کرتے کو دھونے کے لیے بیوی کو دے دیتا ہے، کبھی کبھی یہ کرتا خود دھونے بیٹھ جاتا ہے۔ میں نے رات عبداللہ کی اماں سے صبح کہا تھا صبح جمعے کے لیے جانا، کرتا دھو دینا، خدا بھلا کرے بال بچوں والی دوتے پوتوں والی ہے، کرتا دھونا بھول گئی۔ میں نے اسے یاد دلایا کہ دیکھ موٹا کرتا باریک کوئی نہیں، اس نے دل کے اجالے میں دیر سے کرتا پانی میں ڈبویا، جیسا کیسا تھا مل کے میرے ہاتھ میں دے دیا، نہیں یقین آتا اس کو ہاتھوں سے سکھا سکھا کر میرے کندھوں میں درد ہو گیا، لیکن جمعے کا وقت جا رہا تھا، میں جلدی سے گلا کرتا ممبر پر آ کے پہن کے ممبر پہ آ کے بیٹھ گیا۔ اب ایوب یقین نہیں آتا میرے کرتے کا پلو پکڑ کے نچوڑ لے، پانی ابھی بھی ٹپک رہا ہے، اتنا کہنا تھا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دھاڑ نکل گئی، اتنا روئے مسجد نبوی میں رونے کی آواز آ گئی، صحابہ اکرام رونے لگ گئے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلہ پکڑ کے کہا عمر خدا کے واسطے معاف کر دینا، ہم تیرے پیار کرنے والے تیرے مجرم کوئی نہیں، ہم نے تیری کردار کشی نہیں کی بلکہ کائنات والوں کو محمد کے عمر کی پہچان کروانا چاہتے تھے۔ اے عمر ہمارے میں سے کوئی آج نہیں کل مر جائے گا، اللہ کے پاس پہنچ جائے گا، اگر کالی کملی والے کے سامنے ہماری حاضری ہو گئی تو ہم جا کے کہیں گے ہم اس عمر کے کردار کو دیکھ کے آئے ہیں جو عمر محمد دھرتی پہ آپ چھوڑ کے آ گئے ہیں۔ لاؤ کردار ایسا، آج اس کردار کی گھر گھر کے اندر ضرورت ہے، خلافت راشدہ کے نظام کی گھر گھر کے اندر ضرورت ہے۔ میرا بچہ عمر کا کردار پیش کرے، میرا بھائی، میری بہن، بھائی میرے عزیزوں صحابیات کا کردار پیش کرے، ہر گھر کے اندر سمیہ نظر آئے، ہر گھر کے اندر زنیرہ نظر آئے، عائشہ حفصہ نظر آئے، لیکن میں ایمانداری سے بتلاؤ میرے عزیزوں پوتے کا نام کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں عبداللہ رکھا ہے، پوتے کا نام کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں میں نے اسلم رکھا ہے، کیوں؟ دادے کا نام تھا، ابے کا نام تھا، میں نے دادے کے نام پر نام رکھ دیا، تجھے دادا بڑا پیارا، آمنہ کا لال بڑا پیارا کوئی نہیں، اسی کو کیا نام رکھے؟ ہمارے سے لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب اللہ نے پوتا دوتا دیا، اللہ نے بیٹا دیا، کیا رکھیں؟ ہم کہ عبداللہ رکھ دیں، کہ کوئی اور نام بتاؤ، عبد الرحمن رکھ دیں، اور نام بتاؤ، ابو بکر عمر رکھ دیں، عثمان علی حسن حسین رکھ دیں، کہ اور نام بتاؤ؟ کہتا مولوی صاحب یہ تو چاچے کے بیٹے کا نام ہے، مولوی صاحب یہ تو بہن کے بیٹے کا نام ہے، اور مجھے سروکار کوئی نہیں، اور تو نام رکھ یا نہ رکھ، لیکن ان ناموں کا میں نے تعارف کرا دیا، ان ہستیوں کا میں نے تعارف کرا دیا، تیرے گھر میں رکھے جائیں گے، برکت آئے گی، خیر آئے گی، تیری زندگی میں برکت آئے گی، تیرے کردار میں خیر آئے گی، تیری آخرت کے اندر خیر کے فیصلے کیے جائیں گے۔ مولانا کیوں؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتہ ان کے معنی کیا، لیکن جن بیبیوں کے، جن پاک ہستیوں کے، جن مردوں کے میں نے تمہیں نام بتلا دیے، رب کعبہ کی قسم ہے ان کے گھرانے پر 1400 سال پہلے کئی مرتبہ پروردگار عالم کا سلام آیا۔ کردار پیش کرو امت کے سامنے میرے عزیزو، آج پوری دنیا کفر کے سامنے کردار پیش کرو، لیکن بدنصیبی کی بات ہے مسلمانوں کے گھر میں رہ کر، مسلمانوں کی کمائی کھا کر، ابا بھی مسلمان ہے، اماں بھی مسلمان ہے، نانے دادے سارے کے سارے مسلمان ہے، محلے والے مسلمان ہے، برادری والے مسلمان ہے، جس محکمے میں نوکری کی جا رہی ہے مسلم محکمہ ہے میرے عزیزو، جس ہائی سکول پرائیویٹ میں نوکری کی جا رہی ہے مسلمان ہے، عملہ سارے کا سارا مسلمان ہے، چپڑاسی بھی میرے عزیزو مسلمان ہے، 22ویں گریڈ کا افسر بھی مسلمان ہے، گلی کے اندر پرچون والا بھی مسلمان ہے، سنارا بھی مسلمان ہے، لیکن کیا بات ہے اتنے مسلمانوں کی موجودگی کے اندر پھر بھی آپ میں بغیر کلمے سے دنیا سے جا رہے ہیں۔ اتنے مسلمانوں کے ہوتے ہوئے میرے عزیزو ایک مشن جاری ہے، کوئی غلامان صحابہ بن کے مشن جاری کر رہا ہے، ایک میرے عزیزو کوئی ختم نبوت کا چوکیدار، یہ سارے ہمارے
سارے اپنے ہی ہیں، کوئی جمعیت کی طرف سے کر رہا ہے، کوئی کسی طرف سے کر رہا ہے، لیکن پھر بھی کیا بات ہے، کتنی بدنصیبی کی بات ہے، ختم نبوت کا چوکیدار ہو کے بغیر کلمے سے مر رہا ہے، بغیر داڑھی سے دنیا سے جا رہا ہے، صحابہ کا غلام ہو کر بغیر کلمے سے دنیا سے جا رہا ہے، بغیر داڑھی سے جا رہا ہے، کردار تو ہم نے پیش کر دیا، کفر کردار تسلیم کر رہا ہے۔ ہندوستان کے اندر شاملی کے میدان میں کردار تسلیم کیا گیا۔ میرے عزیزوں، جنگ آزادی، یوم آزادی 14 اگست 1947 کو مسلمانوں کا کردار تسلیم کیا گیا، آج ہندو مسلمانوں کا کردار تسلیم کر رہے ہیں۔ خدا پاک کی قسم، اگر کردار قبول نہ کرتے، یہ قرار یہ ہندو حلہ والوں کے مزارات پر جا کے حاضری نہ دیتے، دعا نہ کراتے، انڈیا سے ہندوؤں کے میسج نہ آتے ہمارے لیے دعا کرو، اپنے رب سے دعا کرو۔ ہمارا کردار پوری دنیا کو پتہ دکھلا رہا ہے، پوری دنیا کو بتلا رہا ہے کہ ہم غلامان رسول ہیں، لیکن پیغام دنیا کو ایسا دے کے جاؤ، جب دنیا سے جنازہ اٹھے لوگ ملک نہ کہیں، لوگ عوام نہ کہیں، لوگ پٹھان نہ کہیں، اور لوگ میرے عزیزوں مہاجر نہ کہیں، لوکل نہ کہیں، جنازہ جن گلیوں سے گزرتا ہو دیکھنے والا دیکھ کے کہ پٹھان نہیں جا رہا بلکہ محمد کا غلام جا رہا ہے۔ دنیا کی زندگی بڑی تھوڑی سی، اس جنت کی طرف میرے عزیزوں بشارت قرآن دے رہے ہیں۔ مفتی صاحب بھی جس کے بارے میں اللہ کی جنت بیان کر کے گئے ہیں۔ آج میرے عزیزوں ناران کی اور میرے عزیزوں کاغان کے پہاڑوں کا ذکر ہے، ہر کوئی دوڑنے کی کوشش کرتا ہے، دبئی کے محلوں کو، دبئی کے پلازوں کو، اور میرے عزیزوں دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ مکہ مدینہ دیکھنے کا شوق کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ اس لیے وہاں کبھی بچیاں آ جاتی ہیں، حج کرنے کا شوق پیدا کیوں نہیں ہوتا؟ کبھی بچیوں کے فرضوں کی ادائیگی آ جاتی ہے، مکان بنا لوں پھر حج کر کے آؤں گا، مکان بنا لوں پھر ہمیشہ کے لیے مدینے میں ڈیرا ڈال لوں گا، پینشن لے لوں پھر میں مدینے میں چلا جاؤں گا، بچیوں کو مکان گاڑی دے دو، اچھی جگہ رشتہ ہو جائے، ٹھیک ہے یہ فرض ہے، باپ کی ذمہ داری ہے، لیکن میرے عزیزوں جب سرکار مدینہ روح قلب و سینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی باری آئے گی، پھر درمیان میں اولاد کا کیا کام ہے، بیوی بچوں کا کیا کام ہے؟ رب اکبر کی قسم ہے، ہمیں حنظلہ یاد کیوں نہیں آتا؟ ہمیں جناب احد کا شہزادہ کیوں یاد نہیں آتا جو پہلی رات کی بیوی کو چھوڑ کے جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا اتنی بھی مہلت نہیں پاؤں گا کہ میں غسل کرنے کے لیے وقت لگاؤ؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے آواز لگا دی، پیغمبر کے حکم پر لبیک کہہ دو۔ مالک کائنات نے قرآن میں کہہ دیا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ اب گھر میں بیٹھنا اللہ کی نافرمانی ہے، روٹی پانی کھانا اللہ کی نافرمانی ہے، تیرے پاس بیٹھنا اللہ کی نافرمانی ہے۔ بیوی کہہ رہی غسل تو کرتا جا، کہ بچ گیا تو آگے کر لوں گا ورنہ تیرے سے اللہ لوگ مجھے غسل کرا دیں گے۔ پھر قدرت نے نظارہ دکھا دیا، پھر قدرت نے منظر دکھا دیا، جب احد کے میدان کا شہید ہوا ان کی بیوی سرکار مدینہ کے پاس آئی، رحمت دو عالم کے سامنے شرم کے مارے کچھ کہہ نہ سکی، سیدہ عائشہ نے آنے کی وجہ پوچھ لی، کہنے لگی میں کان میں کہوں تو رسول اللہ کے روبرو کہہ دے میرے حنظلہ کو غسل کی حاجت تھی، آپ کی محبت میں اتنا بےتاب ہوا کہ غسل بھی چھوڑ کے آ گیا۔ اندازہ لگا جب اس عشق کا معیار، اس محبت کا معیار جب سرکار کے کانوں میں پہنچا ہوگا، کملی والا کتنا خوش ہوا ہوگا، محبت کے ساتھ آنکھوں میں کتنے آنسو آئے ہوں گے۔ پھر رب کائنات نے وہ منظر دکھا دیا جس منظر کے بارے میں آپ کو مجھے قرآن بتلا رہا ہے، کالی کملی والے کا فرمان بتا رہا ہے۔ میرا نبی دائیں بھی دیکھ سکتا تھا اور کے پہاڑ کی طرف بھی دیکھ سکتا تھا، قبلے کی طرف پیچھے مڑ کے بھی دیکھ سکتے تھے۔ کیا وجہ تھی کہ کملی والے نے دیکھا تو آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کے مسکرانے لگ گئے۔ فرمایا جو خدا کی محبت میں، مصطفیٰ کی محبت میں اپنا آپ کھپا دے اس کا مقام یہاں نہیں ہوتا، اس کا مقام وہاں ہوتا ہے۔ پھر اللہ اس کی حیثیت کے نظارے زمین پر نہیں آسمان پر دکھاتا ہے۔ پھر کالی کملی والے نے مسکرا کے فرمایا دیکھ اللہ اس کی رسول کی محبت میں قدم بڑھا گیا، حاجت اسے غسل کی تھی، جتنا محبت کا معیار لے کے گیا غسل کا انتظام بھی اتنا اونچا ہو گیا ہے۔ میں محمد کو خدا دکھا رہا ہے، حنظلہ کو اللہ اکبر، آسمان کے فرشتے جنت کے پیالوں میں پانی ڈال کر اس کو غسل دے رہے ہیں۔ یہ معیار تب کا بنا جب کردار اور پیغام ایک جیسا ہوا۔ آج ہمارا پیغام
تو بڑا اونچا ہے لیکن کردار میں معذرت کھا گئے. آج عیدگاہ کے اندر آنے والوں پیغام تو میسج کے ذریعے, موبائل کے ذریعے, ختم نبوت میڈیا کے ذریعے آج پوری دنیا کے اندر پیغام پھیل گیا, ختم نبوت زندہ باد. لیکن اپنا کردار مردہ باد نہ بناؤ, اپنا کردار بھی زندہ باد بناؤ. میرے عزیزوں, فرشتوں کو موقع ہی نہ ملے کس وقت جب ہماری روح نکلنے والی ہو. فرشتے ہماری رگوں کو, ہمارے مونڈوں کو, ہمارے ناک کی نتھوں کو, ہمارے لبوں کی طرف منہ کر کر فرشتے جب ہمیں سونگے تو رب اکبر کی قسم ہے وہاں میرے عزیزوں باڈی سپرے کی خوشبو نہ ہے, وحیدریات کی خوشبو نہ ہے, نبی کی غلامی کی خوشبو آئے, صحابہ کی غلامی کی خوشبو آئے. آج اس عیدگاہ کی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام ختم نبوت کانفرنس کے اندر میرے عزیزوں پیغام کا بھی وعدہ کر کے جاؤ, کردار کا بھی وعدہ کر کے جاؤ. پیغام کا وعدہ بیٹھ کے سنا, کردار کا وعدہ انشاءاللہ کھڑے ہو کے کریں گے کہ ہم انشاءاللہ کردار میں بھی اور ہم ہمارے عزیزوں پیغام میں بھی ختم نبوت کے غلام بن کے رہیں گے. ہم کردار بھی ختم نبوت والا دکھائیں گے, پیغام بھی ختم نبوت والا دکھائیں گے. اللہ جسے ایمان کی طاقت دے, بزرگ حضرات سے معذرت, امت کا نوجوان کھڑا ہو کر اللہ اکبر وعدہ کرے انشاءاللہ پیغام نبوت پر جان مال لگائیں گے. اٹھتے کھڑے ہو کے ماشاءاللہ پیغام نبوت پر جان مال لگائیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت, تاج و تخت ختم نبوت, محمد ہمارے, محمد ہمارے, محمد ہمارے. عظمت صحابہ, شان صحابہ. اب کھڑے رہنا میرے عزیزوں, قادیانیوں کو میسج دے دو, مرزا ملعون اور اس کے پیروکار کو میسج دے دو, ختم نبوت کا دیوانہ اٹھ گیا, اب قدم اٹھانے کی دیر ہے. رب اکبر کی قسم ہے یہ قدم اس وقت تک اٹھتا رہے گا جب تک اس دھرتی پر تمہارا رہنا, اللہ اکبر, تمہارا رہنا دوبر کر دیں گے انشاءاللہ. وہ وقت قریب ہے, تمہیں اس دھرتی پر نہیں بلکہ ملک پاکستان نہیں, انڈیا کشمیر فلسطین نہیں, یورپ ممالک نہیں, تمہیں ہر جگہ قادیانی لعنتی خدا کی قسم نظر نہیں آئے گا بلکہ ختم نبوت کا دیوانہ نظر آئے گا. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, غلامی رسول میں, غلامی رسول میں, ہو نہ اس کے مصطفیٰ محمد ہمارے, اونچی آواز سے محمد ہمارے, محمد ہمارے. ہاتھ اونچے کرو, ہاتھ اونچے کرو. یا اللہ یہ ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے ہاتھ بلند ہو گئے. یا اللہ ہمارے ہاتھ اپنے رحمت والے ہاتھوں میں لے لے. قیامت کا دن ہو اللہ, آج تہجد کا وقت ہے, فجر کی اذان کا وقت قریب ہے. اللہ آج ہمارے سے وعدہ لے کر لے, ہم نے تیرے سے حضور کی ناموس پر قربان ہونے کا وعدہ کر لیا. مال, جان, اولاد, بیوی, بچے, دھن دولت, ملک کے ساتھ, حکومت کے ساتھ حضور کی ختم نبوت پر قربان ہونے کو تیار ہے کوئی انشاءاللہ. لیکن اللہ آج آپ بھی ہمارے سے وعدہ کر لو, جو جو حضور کی ختم نبوت کے لیے ہاتھ اٹھا انشاءاللہ قیامت کے دن انہی ہاتھوں سے حضور کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام تھمایا جائے گا. یا اللہ یہی ہاتھ جنت کے دروازے کو لگیں گے, یہی ہاتھ خدا کی قسم اللہ تیری رحمت والے جھاسائے کو لگیں گے, یہ ہاتھ بیت اللہ کی چوکھٹ کو لگیں گے, یہ ہاتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ادب سے بات کر درود السلام کے لیے لگیں گے. کرتے ارادہ انشاءاللہ